جہاں وہ خوب گھومی پھری۔ پھر جن کو کوئی بلانے کے لیے آ گیا تو وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا اور جاتے ہوئے یہ کہہ کے گیا کہ تم اس بائیں والے گھر کی طرف مت جانا، کیونکہ وہ گھر نہیں بلکہ محل تھا۔ بانو نے سوچا کہ وہاں ایسی کیا خاص بات ہے جو یہ جن مجھے منع کر گیا ہے، وہاں ضرور کوئی ایسی بات ہے، لہٰذا مجھے وہاں ضرور جانا چاہیے۔ پھر جب وہ وہاں پہنچ گئی تو اس نے ایک عورت کو کھڑکی میں کھڑے دیکھ کر پوچھا کہ تم تو مجھ جیسی ہی لگتی ہو، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس عورت نے اپنی آپ بیتی بتاتے ہوئے کہا کہ ہم بہت بد نصیب ہیں، دنیا میں اچھے بھلے سکون سے رہ رہے تھے، مگر لالچ میں یہاں آ گئے اور اب قیدی بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ تم جس قدر جلد ہو یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ یہ جن تمہیں بھی پکڑ کر قید کر لے گا۔ میں نے اس عورت کی باتیں سن کر اسے بتایا کہ میں نے اس جن سے وعدہ لیا ہے کہ وہ مجھے میری دنیا میں چھوڑ کر آئے گا، مگر مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگ یہاں سے کیسے نکلو گی؟ یہاں تو نہ کوئی انسان آ سکتا ہے، بلکہ یہاں تو کوئی جن بھی نہیں آ سکتا جب تک یہ اس کو خود لے کر نہ آئے۔ تم خود سے تو نہیں نکل سکتی یہاں سے، تم جلدی چلی جاؤ یہاں سے، دوبارہ آنے کی غلطی مت کرنا، اس عورت نے بانو سے کہا۔ بانو اس عورت کے بار بار کہنے پر وہاں سے چل دی اور جس جگہ وہ جن اسے چھوڑ کر گیا تھا وہیں پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ جن وہاں آ گیا تو بانو نے کہا کہ اب تم وعدے کے مطابق مجھے واپس چھوڑ کر آؤ، ابھی تم پوری طرح سیر سے لطف اندوز ہو لو۔ جن نے بانو سے کہا، مگر وہ اپنی ضد پر اڑی رہی۔ بالآخر جن نے مجبور ہو کر کہا کہ تم سے وعدہ کر لیا ہے تو پھر چھوڑ کر آنا ہی پڑے گا۔ پھر وہ واپس اپنی دنیا میں آ گئی تو اس نے سکھ کا سانس لیا، اس کی ساس ابھی واپس نہیں آئی تھی۔ بانو نے سوچا کہ ساس کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں، وہی اس مسئلے کا کوئی حل کریں گی۔ جب ساس آئی بانو نے سب کچھ انہیں بتا دیا۔ وہ فوراً جن اتارنے والے مولوی کے پاس گئیں اور ان کو سارا حوال سنایا۔ مولوی صاحب نے تمام بات غور سے سنی اور فوراً ساس کے ساتھ ان کے گھر آ گئے تو دیکھا کہ جن بانو کے کمرے میں موجود تھا۔ مولوی صاحب نے آیت قرآنیہ کا ورد کر کے بڑی مشکل سے اس جن کو قابو کیا اور اسے زنجیروں سے باندھ دیا۔ جن نے جب اپنا یہ حال دیکھا تو غصے سے بولا، مجھے دھوکہ دیا گیا ہے، اب تو میں کبھی بھی یہاں سے نہیں جاؤں گا، بانو میری ہے، اب میں اس کے ساتھ ہی رہوں گا یا پھر اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ مولوی صاحب بھی چپ بیٹھنے والے نہیں تھے، ایسے تو نہ جانے وہ کتنے جنوں کو جلا چکے تھے اور کتنے ہی جنوں کو وہ انسانی بستی سے نکال چکے تھے، مگر یہ جن ایسا ضدی نٹکھٹ تھا کہ مجھے چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ آخر مولوی صاحب نے دوسرے دن بڑی مشکلوں سے اس جن کو قابو کیا۔ وہ بانو کو چھوڑ کر چلا تو گیا، مگر اس نے یہ بات بھی کہی کہ بانو کے 7 بھائی اس صورت میں ہی زندہ رہیں گے جب وہ 7 مٹھائیاں یا 7 پھل ایک ساتھ نہ کھائے گی، چاہے تھوڑا سا بھی چکھے گی یا کھا لیا تو 7 بھائی فوراً مر جائیں گے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن۔ بانو نے کبھی بھی 7 مٹھائیاں یا پھل ایک ساتھ نہیں کھائے، حالانکہ اس کے تمام بھائیوں کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ خود بھی آج 100 برس کی ہو گئی ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آگے شیئر کر دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔